اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس کو ہمارے لیے اتارا ہے. لباس جسم ڈھانپنے کے لیے یہ پہلی ضرورت ہے. کوئی جانور ایسا نہیں ہے، کوئی پرندہ، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ایکسٹرنلی بدن ڈھانپنے کے لیے ضرورت ہو. تو یہ حفاظت بھی کرتا ہے، سطر کو بھی ڈھانپتا ہے اور زینت کا باعث بھی ہے. موسم کے سرد و گرم سے بھی حفاظت کرتا ہے. تو لباس کا اصل مقصد جو ہے حفاظت ہے. اس کے بعد لباس کا مقصد زینت ہے. حفاظت چاہے موسم سے ہو، چاہے نظروں سے ہو، چاہے جس بھی اعتبار سے ہو. زینت جو ہے وہ پرائمری مقصد نہیں ہے، زینت بعد میں آتی ہے. اگر پہلا مقصد پورا ہوگا نا پھر دوسرا مقصد جو ہے اس کے پورا ہونے کے لیے پوری گنجائش موجود ہے. یعنی پہلا مقصد ڈھانپنا ہے، پہلا مقصد حفاظت ہے. حفاظت ہے جی حفاظت ہے. صحیح. اور استاد یہ خواتین کے لباس کے حوالے سے زینت و آرائش کا جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہر موقع پہ زینت زینب و زینت ضروری ہے؟ دیکھیے زینت عورت کی فطرت ہے اور زینت اس کا حق ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک حلقے کے اندر محرم یعنی جو عورت کے وہ رشتہ دار ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا اور شوہر کے سامنے زینت اختیار کرنا عورت کا حق ہے، اور باقی حلقے میں نامحرموں میں زینت کا اظہار کرنا ناحق ہے. اب دیکھیں دو حلقے ہیں، دو یعنی دائروں میں تقسیم کر دیا. کہاں پر اس حق کو وہ استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں زینت وہ کر سکتی ہے لیکن زینت اس کا حق ہے. اظہار زینت جو ہے نا وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا. اچھا یہ تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے استاد جو چھڑ جاتی ہے جس کے بعد. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کیا ڈیبیٹ ہے؟ وی آر بلیورز. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں. تو بلیور تو کبھی ڈیبیٹ نہیں کرے گا. اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتا ہے تو اس کی مانے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ زیادہ جانتا ہے یا ہم زیادہ جانتے ہیں؟ وہ زیادہ جانتا ہے ڈیفینیٹلی. تو نیچرلی ڈیبیٹ تو نہیں ہونی چاہیے. تو جو خواتین ہیں ہمارے جو سرکلز ہیں، آپ نے تو بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیا کہ زینت کا اظہار، زینت تو حق ہے لیکن اس کی لمٹس ہیں. لیکن جو ہمارا ایک معاشرہ ہے، ایک اوور آل، اور بھی بہت سارے گیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ان کے بڑے دلچسپ انڈرسٹینڈنگز ہیں کہ اس وقت سوسائٹی میں جو پریشر کریٹ ہوا ہے اور وہ پھر ہم کس طرح سے. میں ریئلی سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے سارے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی یعنی انہیں جب کوئی بات پتہ چلتی ہے، سمجھ آتی ہے، لاجیکلی سمجھ آ جاتی ہے تو یہ اس کو اختیار کرتے ہوئے دیر بھی نہیں لگاتے. ایک جو ہے نا سوشل پریشر ہے، پیئر پریشر ہے، سوشل میڈیا پریشر ہے، اس کو کوپ کرنے کے لیے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ اکیلے یہ بھی کام نہیں کر سکتے. تو یہ سب کا مشترکہ معاملہ ہے اور مشترکہ طور پر اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیں ہمیں ہمارے اور چائنا کے درمیان کیا فرق ہے. چائنیز کو تو اپنے گھر میں استری رکھنے کی بھی ضرورت فیل نہیں ہوتی، وہاں بھی عورتیں پائی جاتی ہیں اور وہاں پر بھی خواتین کو پورے مواقع موجود ہیں اور عورت وہاں کی امپاورڈ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر اس عورت کو ایسا لباس مہیا کیا جاتا ہے جس پر وہ یعنی اسے کوئی پرابلم نہیں ہے. سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ، یعنی سمپلی وہ جو اپنا، میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اظہار نہیں کرتے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے قوموں کے سامنے جب بڑے مقاصد ہوتے ہیں اور افراد ان مقاصد کو سمجھتے ہیں اور ساری قوم ایک طرف کو جا رہی ہوتی ہے تو قوموں کے لیے کوئی بھی لائف سٹائل اختیار کرنا مشکل نہیں رہ جاتا. مشکل تب پیش آتی ہے جب آگے اندھیرا ہو، پوری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جانا کس سمت ہے، پھر جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے.